close to That's how coming up that's with how they it. count You know the why votes they're in doing that? Because California. they're cheating on the election. Do you have evidence to support All I have to that? do is look. Your elections are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked, Mr. and so President- is ABC, and CBS, and CNN. But Mr. President- You want some... دوستو یہ NBC کے پروگرام میٹ دا پریس کے میزبان ٹرمپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ بار بار دعویٰ کر رہے ہیں کہ کیلیفورنیا کے انتخابات میں دھاندلی ہو رہی ہے، تو کیا آپ کے پاس اس دعوے کا کوئی ثبوت موجود ہے؟ اس سوال کے جواب میں ٹرمپ نے نہایت سخت رد عمل دیا اور صرف سوال کا جواب دینے کے بجائے میڈیا اداروں اور صحافیوں پر تنقید شروع کر دی۔ اس واقعے نے ایک بار پھر یہ سوال کھڑا کر دیا کہ جب طاقتور شخصیات تنقید برداشت نہیں کرتی تو ان کا رویہ دوسروں کے ساتھ کس حد تک سخت ہو سکتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر، ریسپانسبلٹی اور ریسپیکٹ جیسے الفاظ اہم ہو جاتے ہیں۔ دوستو، زندگی کا ایک اہم اصول ہے کہ اگر کوئی شخص مسلسل ایگو، ایروگنس، سٹبرنس اور دوسروں کی انسلٹ کو اپنا معمول بنا لے تو ہمارا مقصد اسے بدلنا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر انسان کو تبدیل کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن اپنے رد عمل کو کنٹرول کرنا ہمارے اختیار میں ہوتا ہے۔ ایسے افراد کے ساتھ سب سے مؤثر حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی ذہنی اور اخلاقی حدود قائم کرے اور خود ان کے منفی اثرات سے محفوظ رہے۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان نے امریکہ اور بالخصوص ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ تعلقات میں اپنی باؤنڈریز، ریڈ لائنز، نیشنل انٹرسٹ اور پریورٹی واضح کی ہے کہ نہیں؟ دنیا کے کئی سمجھدار ممالک نے امریکہ کے ساتھ تعلقات ضرور رکھے لیکن اپنی حدود بھی واضح کر رکھی۔ مثال کے طور پر چین نے ہمیشہ یہ موقف اختیار کیا کہ تائیوان اس کے لیے ایک بنیادی مسئلہ ہے اور اس معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یعنی تعاون، تجارت اور شراکت داری اپنی جگہ، لیکن قومی مفادات اور قومی حدود اپنی جگہ۔ یہی رویہ دنیا کے بیشتر سنجیدہ ممالک اپناتے ہیں۔ چند دن قبل اسلام آباد میں امریکہ کے 250ویں یوم آزادی کے موقع پر امریکی سفارت خانے میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں پاکستان کی سیاسی قیادت اور حکومتی شخصیات کی موجودگی اور طرز عمل پر بھی مختلف حلقوں میں بحث ہوئی۔ ناقدین کا موقف ہے کہ پاکستان کو صرف تعلقات بڑھانے پر توجہ نہیں دینی چاہیے بلکہ اپنی پالیسی، ساورنٹی، پوزیشن اور ڈائریکشن بھی واضح رکھنی چاہیے، خاص طور پر ایسے معاملات میں جنہیں پاکستان اپنے اصولی موقف کا حصہ سمجھتا ہے۔ مثلا اسرائیل کو تسلیم کرنے یا کرنے کا مسئلہ۔ اگر کوئی ملک اپنی سرخ لکیریں واضح نہ کرے تو پھر بڑے طاقتور ممالک وقت آنے پر اپنی شرائط مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، افراد ہو یا ریاستیں، عزت ہمیشہ اسی کو ملتی ہے جو اپنی حدود اور اپنے اصول واضح رکھتا ہے۔ دنیا میں تعلقات رسپیکٹ، بیلنس، ڈگنیٹی اور میوچل انٹرسٹ کی بنیاد پر قائم رہتے ہیں، نہ کہ یک طرفہ جھکاؤ پر۔ اگر کوئی شخص یا کوئی ملک اپنی شناخت، اپنے اصول اور اپنی سرخ لکیروں کا تحفظ نہ کرے تو پھر دوسروں سے احترام کی توقع بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ تعلقات سب کے ساتھ رکھے جائے لیکن اپنی قومی خود مختاری، اپنے اصولوں اور اپنے بنیادی موقف پر کبھی سمجھوتا نہ کیا جائے۔